بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ میرے انتہائی واجب القدر والاحترام اکابرین ملت، حضرات علماء ذیشان، معزز حاضرین کرام، اللہ کریم جل شانہ کی خاص رحمت، اس کی مہربانی اور فضل و کرم سے ہم سب حضرات آج کی اس بابرکت محفل اقدس میں حاضر ہیں۔ رب کریم ہم سب کی یہ حاضری اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ آپ سب حضرات جس عقیدت، جذبے، محبت کے ساتھ تشریف فرما ہیں، اللہ پاک آج کی اس بابرکت محفل اقدس کو ہم سب کی آخرت میں نجات اور دنیا میں خیر و برکت کا ذریعہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو دین و دنیا کی ہر خیر عطا فرمائے۔ مجھے ٹائم ہی 10:30 کا دیا گیا تھا اور میں بالکل اپنے ٹائم کے مطابق حاضر ہو گیا ہوں، ورنہ میں ظہر کے وقت کوٹ ادو تھا، ادھر سے میں پھر خانے وال آیا ہوں، تھوڑا سا آرام کیا ہے، تو مجھے پتہ ہوتا بھائی آپ لوگ اتنے انتظار میں، تو میں سیدھا ادھر ہی کوٹ ادو سے آ جاتا۔ اور اچھا، بہرحال آج آپ کے سوالوں کے جوابات۔ تو پہلا سوال ہے کہ دف کے ساتھ نعت پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ مسجد کے اندر دف بجانی جو ہے وہ جائز نہیں ہے، کیونکہ بہرحال دف جو ہے تو وہ آلات موسیقی میں شامل ہے، لیکن چونکہ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات کے حکم کے اوپر دف بجائی گئی ہے، عید کے موقع پر، شادی کے موقع پر، نکاح کے موقع پر، تو اس لیے دف بجانا مباح ہے، جائز ہے، ناجائز نہیں ہے، لیکن چونکہ آلات موسیقی میں بھی اس کا شمار ہے، اس لیے مسجد سے پرہیز کیا جائے گا۔ اور مسجد سے باہر اگر کسی گراؤنڈ میں ہے، روڈ کے اوپر ہے، کسی دوسری جگہ اگر کوئی محفل نعت ہو رہی ہے اور نعت شریف کے ساتھ دف بجائی جاتی ہے، تو اس کی شریعت مبارکہ میں بہرحال احادیث صحیحہ کی روشنی میں اجازت نظر آتی ہے۔ صحیح بخاری شریف میں آپ پہلی جلد کے اندر ہی عیدین کے ابواب میں ملاحظہ فرمائیں گے کہ محبوب کریم علیہ التحیات و تسلیم کی پیاری ذات بابرکات نے، آپ نے نماز عید پڑھائی اور اس کے بعد محبوب علیہ السلام سب سے مل کر جب اپنے در دولت پر تشریف لائے تو محبوب علیہ السلام نے ذرا دن کے ٹائم آرام فرمانا شروع کیا۔ حضور ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرہ مقدسہ میں آپ چارپائی کے اوپر آرام فرمانے لگ گئے اور چادر مبارک جو تھی وہ آپ نے اپنے اوپر کر لی، اور اس طرح محبوب علیہ السلام چادر لے کر آرام فرمانے لگ گئے۔ اتنے میں خاتون جو دلہن کی رخصتی کے موقع پر، شادی بیاہ کے موقع پر دف بھی بجاتی تھی اور دف بجانے کے ساتھ ساتھ کی خاتون تھیں اور کلام بھی پڑھا کرتی تھیں۔ جامع ترمذی کے اندر، مسند احمد میں اور بہت ساری حدیث پاک کی کتابوں میں صحیح سند اور صحیح متن کے ساتھ حدیث مبارکہ ہے کہ محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا ان الانصار قوم یحبون الغناء، کہ بے شک انصار ایسے لوگ ہیں کہ جب دلہن کو رخصت کیا جاتا ہے تو اس وقت غنا کو یعنی گانے کو وہ پسند کرتے ہیں۔ تو محبوب علیہ السلام کے اس فرمان کے بعد حضور ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب اپنے زیر تربیت اور زیر کفالت ایک بچی کی رخصتی کی تھی تو باقاعدہ بنو نجار کی بچیوں کو بلایا گیا تھا اور وہ دلہن کے پاس بیٹھ گئیں، یضربنا بدفوفہن، وہ اپنی دفیں بجا رہی تھیں، انہوں نے باقاعدہ جو شادی کے موقع پر کلام ہوتے ہیں وہ پڑھے، اور اس کے بعد محبوب علیہ السلام کے گھر مبارک میں سے، یہ جامع ترمذی میں حدیث پاک ہے، پھر اس دلہن کو رخصت کیا گیا۔ تو محبوب کریم علیہ السلام اس چیز کو جائز رکھتے تھے دلہن کی رخصتی کے موقع پر، اور فرماتے کہ انصار اس چیز کو پسند کرتے ہیں۔ تو بہرحال بنو نجار جو انصار مدینہ کا ایک خاندان ہے اور نبی علیہ السلام کی بالکل ہمسائیگی میں تھا، جہاں حضرات امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہن اجمعین کے حجرہ مقدسہ تھے، ان کے پیچھے کی جانب بنو نجار خاندان انصار کا وہ موجود تھا، اور ان کی بچیاں اکثر شادی بیاہ کے موقع پر دف بجایا کرتی تھیں۔ تو الغرض محبوب کریم علیہ السلام جب آرام فرمانے لگ گئے تو ایک خاتون جو ہے وہ دف لے کر، بخاری شریف میں
کہ وہ حضور ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت اقدس میں آ گئیں۔ اب عید کا دن ہے، چٹائی کے اوپر حضور ام المومنین بھی تشریف فرما ہو گئیں اور وہ خاتون بھی۔ اب اس خاتون کی جو پشت تھی وہ ہو گئی دروازے کی طرف، حضور ام المومنین کا رخ مبارک حجرہ مقدسہ کے دروازے کی طرف تھا۔ اب ایسا ہوا کہ اس نے دف بجانی شروع کر دی اور کلام پڑھنا اسی حجرہ مبارکہ اور مبارک کمرے میں جس میں محبوب علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں۔ تھوڑی دیر وہ ایسے کلام بھی پڑھتی رہی، جنگ بیاس وغیرہ میں ان کے جو تھے شجاع لوگوں کے کارنامے، ان پر اشعار جو انصار نے بنائے ہوئے تھے اوس و خزرج کے قبائل نے، وہ پڑھ رہی ہے، دف بجا رہی ہے اور محبوب علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں۔ تھوڑی دیر میں حضرت سیدنا امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی پیاری صاحبزادی صاحبہ حضور ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے عید ملنے کے لیے تشریف لائے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق جب اس مبارک کمرے کے دروازے پر آئے تو آپ نے سنا بھائی دف بج رہی ہے۔ آپ نے پھر ایسے جب توجہ فرما کر دیکھا تو وہ خاتون بیٹھی ہوئی ہے چٹائی کے اوپر، وہ دف بجا رہی ہے، سامنے آپ کی پیاری صاحبزادی صاحبہ حضور ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا تشریف فرمائے، وہ سن رہی ہیں۔ پھر جو توجہ ہوئی تو بائیں جانب محبوب علیہ السلام بھی چارپائی پر آرام، تو حضرت ابو بکر صدیق نے دروازے کی دونوں جو بازو تھے ان کو آپ نے پکڑ لیا اور بڑے غصے کے عالم میں، بھئی محبوب علیہ السلام محو استراحت ہیں اور آپ جو ہے ادھر دف سن رہی ہیں اور یہ مائی صاحب آپ کے سامنے بیٹھ کر زمین پر دف بجا رہی ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے، یہ بخاری شریف کی حدیث سے صحیح ہے، آپ بڑے جلال میں آ گئے، غضب میں آ گئے اور بڑی تیز نگاہ اور غسیلی نگاہوں کے ساتھ حضور ام المومنین کی طرف آپ نے دیکھنا شروع کیا۔ جب حضرت ام المومنین کی توجہ ہوئی کہ ابا جان تشریف لائے ہیں اور آپ تو ناراض ہو رہے اور غصے کی حالت میں دیکھ رہے، تو پھر حضرت ام المومنین نے اس عورت کی طرف اشارہ کیا، کیونکہ اس کی تھی پیٹھ دروازے کی طرف، اس کو نہیں پتہ چلا کہ کون آیا ہوا ہے۔ تو جیسے ہی حضور ام المومنین نے اشارہ کیا اور اس عورت نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور حضرت ابو بکر صدیق جلال کے عالم میں، تو وہ عورت اتنی ڈر گئی اور پریشرائز ہو گئی کہ اس نے فوراً گانا بھی ادھر ہی روک دیا، اس کی زبان بھی وہیں رک گئی، ہاتھ بھی رک گئے، اور جو دف وہ سامنے رکھ کے بجا رہی تھی وہ اتنی ڈر گئی کہ اس کو سمجھ نہیں آئی کہ میں کیا کروں۔ دف اپنے نیچے رکھ کر اس پر چڑھ کر بیٹھ گئی، یعنی چھپانے کی اس نے یوں ایک کوشش کی۔ تو جیسے ہی دف رکی اور آواز بھی اس خاتون کی، تو محبوب کریم علیہ السلام نے اپنے چہرے انور سے چادر ہٹائی اور محبوب علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر ماہ چھوڑیے ان کو دف بجانے دیں، یہ جو کلام پڑھ رہی ہیں پڑھنے دیں، اس لیے کہ آج عید کا دن ہے اور خوشی کا موقع ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب اگر دف بجانی یہ ناجائز ہوتی تو انبیاء کرام علیہ السلام تو گہری سے گہری نیند میں ان کی آنکھیں مبارک سوتی ہیں، لیکن دل مبارک تو ان کے جاگتے رہتے ہیں۔ صحیح بخاری شریف دوسری جلد صفحہ 638 پر حدیث صحیح ہے، حضرت سیدنا انس ابن مالک انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا عینایا تنامان ولا ینام قلبی وکذالک النبیون، فرمایا تمام کے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا یہ مبارک مقام ہے کہ وہ گہری سے گہری نیند میں ہوں، ان کی آنکھیں مبارک سوتی ہیں لیکن دل مبارک ان کے جاگتے رہتے ہیں۔ تو محبوب علیہ السلام تو پہلے ہی نیند ہو بھی صحیح تو دل مبارک جاگتا ہے، پھر قربان جائیں ہمارے پیارے آقا کریم علیہ التحیات و تسلیم کے دل مبارک میں اللہ پاک نے دو آنکھیں رکھی ہوئی ہیں، فیہ عینان تبصران، دل مبارک میں دو آنکھیں جو ہر وقت دیکھتی رہتی ہیں، اور وَلَهُ اذنان، محبوب علیہ السلام کے دل مبارک میں دو کان ہیں جو ہر وقت سنتے رہتے ہیں۔ تو محبوب علیہ السلام گہری سے گہری نیند میں بھی ہوں تو دل مبارک جاگ رہا ہوتا ہے اور دل مبارک کی آنکھیں دیکھ رہی ہوتی ہیں، کان مبارک سن رہے ہوتے ہیں۔ محبوب علیہ السلام کے علم میں تھا، لیکن چونکہ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں آج عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، وہ خاتون شادی بیاہ کے موقع پر دف بجاتی ہے، دلہن کی رخصتی اور شادی والے اشعار پڑھتی ہے، اور آج وہ حضرت ام المومنین کی خدمت میں آ کر اس نے دف بجانا شروع کر دی ہے تاکہ حضور ام المومنین بھی عید کا دن ہے خوش ہو جائیں گی اور مجھ پر شفقت فرمائیں گی اور تھوڑا بہت مجھے خرچہ اخراجات بھی عطا فرمائیں، جیسے ایسے لوگوں کا ہوتا ہے طریقہ۔
تو محبوب علیہ السلام نے فرمایا پیارے ابو بکر آپ انہیں کچھ نہ کہیں، آج عید کا دن ہے۔ اسی طرح میں نے عرض کیا کہ جب محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بھئی قیامت والے دن میرے سب سے زیادہ قریب انا و کافل الیتیم کہاتین من اصبعیہ و اشارہ الی اصبعیہ، بخاری شریف میں حدیث سے یہ کہ محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ جس بھی میرے امتی کو اللہ پاک نے رزق حلال سے نوازا ہو اور وہ ایک یتیم بچے یا یتیم بچی کی پوری اول سے لے کر آخر تک پرورش کر دے گا، اس کا لباس، اس کا علاج معالجہ، کھانا پینا، تعلیم تربیت کے اخراجات، بچی ہے تو اس کی شادی کروا دے گا، اس کا گھر آباد کروا دے گا، اگر بچہ ہے تو اس کا کام کاج شادی وغیرہ کروا کے اس کو عملی زندگی میں یتیم کو داخل کروا دے گا، تو محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا تو انا و کافل الیتیم، میں اللہ کا پیارا رسول علیہ السلام اور ایک یتیم کی کفالت کرنے والا قیامت والے دن اس طرح ایک دوسرے کے قریب کھڑے ہوں گے جیسے فرمایا میرے ہاتھ مبارک کی یہ 2 انگلیاں ہیں، اور آپ نے سبابہ انگشت شہادت اور وسطیٰ کی طرف بڑی انگلی کی طرف اشارہ فرمایا جیسے ان 2 انگلیوں کے درمیان کوئی تیسری انگلی نہیں ہے، اس طرح یتیم کی کفالت کرنے والا مومن و مسلمان قیامت والے دن میرے اس طرح سب سے زیادہ قریب ہوگا کہ درمیان میں کوئی دوسرا بندہ موجود نہیں ہوگا۔ اور جس کو قیامت کے دن محبوب کا قرب مل گیا اس سے بڑی بشارت کیا ہو سکتی ہے؟ تو پھر تمام محبوب علیہ السلام کے پیارے اہل بیت اطہار، پیارے صحابہ کرام اور محبوب کا گھر مبارک کبھی بھی یتیم بچوں اور یتیم بچیوں کے وجود سے خالی نہیں رہا۔ تو اسی طرح ایک پیارے صحابی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، مزید کوئی کفالت والا تھا نہیں، اور اس پیارے صحابی کی بیٹی تھی حضرت ام المومنین تشریف لے گئیں تعزیت کے لیے، اور جب ان کے سارے حالات تو آپ نے اسی وقت پیاری بیٹی کو اپنے ساتھ لے کر آئیں گھر میں، ان کو قرآن پاک حفظ کرانا شروع کر دیا، پڑھانا شروع کر دیا، اور پھر 2 ہی سال گزرے تھے کہ بچی جو تھی وہ شادی کے قابل تھی۔ آپ نے ایک انصاری جوان سے خود ہی اس کا رشتہ طے کیا، جمعے کے دن اس کا نکاح پڑھایا گیا۔ محبوب کا پیارا طریقہ تھا، آپ اعلان ہو جاتا تھا جنہوں نے نکاح کروانے ہیں آ جائیں، اس وقت خواتین بھی باجماعت نماز ادا کرتی تھیں۔ جمعے سے فراغت کے بعد محبوب تشریف فرما ہو جاتے اور خرما چھوارے وغیرہ کافی مقدار میں رکھ دیے جاتے، اور ادھر پیاری بچی والے بیٹھ جاتے، اس کے ورثاء ادھر بچے والے اور اس کے جناب لواحقین بیٹھ جاتے۔ محبوب علیہ السلام خطبہ ارشاد فرماتے جس میں نکاح کے مسائل، اور اس کے بعد آپ ایجاب و قبول کروا دیتے سب کی گواہی میں، اور نکاح ہو جاتا اور محبوب دعا عطا فرماتے۔ پھر محبوب علیہ السلام ہی بہت خوش ہوتے اور آپ پھر خود اپنے ہاتھ مبارک سے ان ٹوکریوں میں سے آپ خرما اور چھوارے اور کھجور اٹھا کر ایسے لٹایا کرتے، لوگوں کی طرف پھینکتے اور وہ کیچ کر کے کھاتے۔ خوشی کا جو ہے ایک محدود دائرے میں گویا کہ انتظار۔ تو محبوب نے ہی اس بچی یتیم کا نکاح پڑھایا۔ حضور ام المومنین نے نکاح کے بعد بچے والوں کو ٹائم دے دیا کہ فلاں دن ہمارے گھر میں آئیں اور ہم دلہن کو تیار کر دیں گے، اور آپ حضرات کی خاطر تواضع کر کے ہم دلہن کو آپ لوگوں کے ساتھ رخصت کر دیں گے۔ چنانچہ وہ بارات اس مقررہ تاریخ، مقررہ دن اور وقت پہ آ گئی۔ جتنے بھی مہمان آئے تھے وہ محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں، خواتین جو ساتھ آئی تھیں وہ دلہن کے پاس حضور ام المومنین کے گھر مبارک میں۔ اب جب دلہن کی رخصتی کا موقع قریب آنے لگا تو محبوب علیہ السلام اس بچی کے سر پہ دست شفقت رکھنے کے لیے، دعا عطا کرنے اور رخصت فرمانے کے لیے تو آپ گھر مبارک میں تشریف لائے۔ خواتین کا مجمع لگا ہوا تھا، تو محبوب علیہ السلام نے دیکھا بھی گھر میں بالکل خاموشی ہے، پیاری بیٹی کو رخصت کیا جا رہا ہے، اس یتیم بچی کو، وہ دلہن بنی ہوئی ہے اور گھر میں بالکل ہی خاموشی ہے۔ تو محبوب علیہ السلام نے اس طرف توجہ دلانے کے لیے حضور ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا یہ کیوں ہمارے گھر میں اتنا بڑا مجمع ہے؟ مطلب یہ تھا بھی دلہن کی رخصتی کا موقع ہے تو کوئی ایسا اظہار بھی تو ہو جس سے پتہ چلے کہ پیاری بچی کی شادی ہے اور ہم اس کو خوشی خوشی رخصت کر رہے ہیں۔ کیوں یہ خواتین جو ہیں؟ عرض کی حضور سب کچھ آقا کے قدموں پہ قربان، آپ نے نکاح پڑھایا تھا، ہماری اس پیاری بچی کی رخصتی کا موقع آ گیا۔ اس موقع پر محبوب نے فرمایا ان الانصار قوم یحبون الغنا، اے حضرت ام المومنین آپ کو پتہ نہیں کہ انصاری بچے سے اس بچی کی ہم نے شادی کی ہے، اور انصار تو ایسے لوگ ہیں کہ جب دلہن کو وہ رخصت کرتے ہیں تو اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ ساتھ جو ہے دف بجائی جائے
کوئی نہ کوئی کلام پڑھا جائے جس میں کوئی عریانی فحاشی جذبات حیوانی و شہوانی کو برانگیختہ کرنے والی کوئی چیز نہ ہو، اور دلہن کی تعریف پر، دولہے کے حسن و جمال پر، خاندانوں کی تعریف پر، اسی طرح نکاح والے مقدس رشتے پر، اور جو ایک نئی زندگی کا خوشی سے آغاز ہو رہا ہے، اس موضوع کے اوپر اگر کلام ہو، جائز کلام، تو انصار تو ایسی بات کو پسند کرتے ہیں، اور آپ نے کوئی ایسا انتظام ہی نہیں کیا۔ تو حدیث پاک میں حضور ام المومنین نے ایک بزرگ خاتون کی طرف دیکھا، وہ فوراً سمجھ گئیں، جلدی سے اٹھیں، اور ہمسائیگی میں ہی بنو نجار کے گھرانے تھے، 4-5 جتنی بچیاں ان کو فوری طور پر میسر آئیں۔ ابھی محبوب ادھر ہی جلوہ گر ہیں کہ وہ 4-5 بچیوں کو لے کر آ گئیں، اور وہ دلہن کے پاس بیٹھ گئیں۔ نبی علیہ السلام بھی جلوہ گر ہیں، اور انہوں نے آ کر دف بجائی، اچھے اچھے کلام پڑھے، اور اس کے بعد ان کی رخصتی۔ تو اس طرح کی احادیث کریمہ بہت زیادہ ہیں، حتیٰ کہ سنن نسائی سیاستہ میں شامل ہے۔ امام المحدثین سیدی امام احمد بن شعیب النسائی، شام میں دمشق کے قریب ایک بستی تھی نسا، اس میں وہ پیدا ہوئے تھے، اس لیے نسائی کہلاتے ہیں۔ 304 ہجری میں ان کا وصال ہے، اور سنن نسائی سیاستہ کے مجموعے میں شامل ہے۔ اس محدث علیہ رحمہ کا مرتب کردہ مجموعہ حدیث، اس میں دوسری جلد کتاب النکاح صفحہ 92 پر حضرت سیدنا محمد بن حاتب رضی اللہ عنہ کی روایت کردہ حدیث صحیح موجود ہے کہ محبوب علیہ السلام نے فرمایا، اعلنوا بالنکاح، کبھی بھی بچے بچی کا نکاح چھپ کے نہ کیا کرو، چھپ کے نہ کروایا کرو۔ ہاں جی، جیسے ادھر سے بچی چلی جاتی ہے، سکول سے بچہ آ جاتا ہے اور ادھر چھپ کے کورٹ میں نکاح کر لیتے ہیں۔ یہ وہ ہمارے جو ایک مقننہ ہے، قانون بنانے والے ادارے ہیں، ہماری اسمبلیاں، ہاں جی، اور ایوان بالا سینٹ یا ہماری صوبائی اسمبلیاں، تو وہ ان چیزوں کی طرف توجہ کریں، چونکہ ہمارے آئین میں پہلی بات یہ ہے کہ حاکمیت مطلقہ چونکہ اللہ پاک کی ہے، اور یہ منتخب نمائندے تو محض جو ہے وہ ایک مستقل کوئی حیثیت نہیں رکھتے، تو یہ منتخب نمائندے جو ہیں اس بات کے پابند ہیں کہ اللہ اور اس کے محبوب علیہ السلام کے احکام کی روشنی میں قانون سازی کریں گے، جس مسئلے کی معاشرے کو ضرورت ہے اس کے لیے قانون بنائیں گے، لیکن کوئی ایسا قانون نہیں بنائیں گے جو قرآن مجید اور محبوب علیہ السلام کی سنت اور حدیث مبارکہ سے ٹکرانے والا ہو، ایسا کوئی قانون۔ تو چونکہ ہمارا آئین ایک اسلام کی بنیاد کی طرف متوجہ کرتا ہے، تو یہ جو چھپ چھپا کے نکاح ہے، ایسی قانون سازی ہونی چاہیے کہ ٹھیک ہے وہ بچے بچیاں تو ان کے والدین کو قائل کریں، اعتماد میں لیں۔ الغرض محبوب نے فرمایا اعلنوا بالنکاح، کوئی خود نکاح کر رہا ہو اپنا یا اپنے بچوں کا یا عزیز دوستوں کا، فرمایا چھپ کے کبھی بھی نہیں کرنا۔ اعلنوا بالنکاح، نکاح کا اعلان کیا کرو تاکہ پورے علاقے معاشرے میں پتہ چل جائے کہ فلاں گھرانے کی پیاری بیٹی ہے، فلاں خاندان اور جناب گھرانے کا پیارا بچہ ہے، اور ان کا آپس میں نکاح ہے اور جائز رشتہ کیا گیا۔ فرمایا اعلنوا بالنکاح ولو بضرب الدفوف، فرمایا دفیں بجا کر جو تمہیں اعلان کرنا پڑے نا، تم نکاح کا اعلان ضرور کیا کرو۔ مطلب ہے دف بجایا کرو نکاح کے اوپر تاکہ پتہ چلے کہ شادی ہو رہی ہے، نکاح ہو رہا ہے۔ ہاں جی، تو اس لیے جو ہے یہ اگر تو کسی غلط کام کے لیے کوئی دف بجائی جاتی ہے، جذبات شہوانی کو برانگیختہ کرنے کے لیے، اور فسق و فجور، اور وہاں پر جناب جیسے کہ خسرے وغیرہ ان کا ڈانس کروایا جاتا ہے یا اس طرح کی خرابیاں کروائی جاتی ہیں، وہ پھر حرام ہو جاتا ہے۔ تو ایک حرام کی ہوتی ہیں دو قسمیں، ایک ہوتا ہے حرام لذاتی، ایک ہوتا ہے حرام لغیر ہی۔ ذاتی طور پر یہ بالذات حرام نہیں ہے دف، غلط معاملے میں جب استعمال کی جائے گی پھر ممنوع، پروہیبٹڈ، ناجائز ہو جائے گی۔ اور نکاح کے وقت، شادی، دلہن کی رخصتی کے وقت جو خواتین دف بجاتی ہیں یا اس طرح کا کوئی معاملہ، تو یہ بالکل جائز۔ اب رہ گیا ذکر محبوب کے وقت نات، تو بھئی ہمارے تمام سیرت نگار متفق ہیں کہ جب 622 سنہ عیسوی میں ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام ہجرت فرما کر پہلے تو آپ 14 دن قباء شریف میں رہے، اور جب 15ویں دن پیر کو محبوب علیہ السلام قباء شریف سے اپنے غلاموں کے ساتھ چلے، اور ربیع الاول شریف کے پہلے پیر میں محبوب کریم علیہ السلام مدینہ طیبہ میں ثنیۃ الوداع کی طرف، ان گھاٹیوں کی طرف سے جب محبوب علیہ السلام ایسے ظاہر ہوئے، ہاں جی، تو اہل مدینہ درختوں کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں۔ مسلم شریف دوسری جلد صفحہ 420 کتاب الہجرت میں ہے، فصائد الرجال والنساء فوق البیوت،
عورتیں مرد گھروں کی چھتوں کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں، قبائل کے لوگ اتنے امٹ آئے ہیں محبوب علیہ السلام کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے، اور جیسے ہی محبوب علیہ السلام جلوہ والضحیٰ سامنے آیا تو بنو نجار کی بچیاں صفوں میں کھڑی ہوئی تھیں، دفیں ہر ایک کے ہاتھ میں، پیارے بچے بھی، بچیاں بھی، حبشی غلام بھی، اور وہ انہوں ساروں نے دف بجائی اور دف بجا کر محبوب کا استقبال کیا۔ طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، تو دف بج رہی تھی۔ تو مختلف موقع پر محبوب علیہ السلام کی موجودگی میں دف بجائی گئی ہے، آپ کے ذکر مبارک میں دف بجائی گئی ہے۔ اس لیے ہمارے چشتی مشائخ، باقی جو ہمارے قادری مشائخ ہیں یا دیگر ہمارے فقہائے کرام، چونکہ وہ سد فتنہ اور سد منکر، کیونکہ دف بجایا آلات موسیقی غلط معاملات میں زیادہ استعمال ہوتے ہیں، اور فقہ اور فقیہ کا کام ہوتا ہے خرابی کو جڑ سے ہی جو ہے وہ اکھاڑ دینا۔ اس لیے اگر آپ فتاوی عالمگیری، شامی، ایسی کتابوں میں دیکھیں گے، فقہا آپ کو اجازت نہیں دیں گے۔ احادیث کریمہ میں آپ دیکھیں گے، محدثین کرام کو دیکھیں گے، اور ہمارے سلسلہ عالیہ اولیاء چشتیہ کے جملہ مشائخ رضوان اللہ تعالی اجمعین، جو اپنے اپنے دور میں سب سے بڑے محقق ترین علماء تھے اور محقق ترین فقہا اور اصولی تھے۔ آپ جس بھی چشتی مشائخ کی بزرگی کو دیکھیں گے، جس ہستی کو دیکھیں گے، وہ اپنے دور کے سب سے بڑے علماء شریعت میں، حتیٰ کہ اپنی پوری زندگی وہ کتابیں پڑھاتے رہے، درس۔ لیکن ہمارے چشتی مشائخ جائز کام کے لیے اس کو مباح رکھتے ہیں، جائز رکھتے ہیں۔ تو الغرض آپ کے سوال کا میں جان بوجھ کر تفصیل میں گیا ہوں، کیونکہ فتنوں کا دور ہے، اور مختصر بات کی جائے تو پھر طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو یاد رکھیے، مسجد میں نعت شریف پڑھتے ہوئے، کوئی قصیدہ مدحیہ محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں پڑھتے ہوئے، کوئی اہل بیت اطہار پیارے صحابہ کرام ان پاکیزہ بارگاہوں کی منقبت پیش کرتے ہوئے مسجد کی حدود میں دف نہیں بجائی جائے گی، جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ آلات موسیقی میں برل شامل ہے۔ لیکن جب مسجد کے باہر سائیڈ پر ہوں اور مسجد قریب بالکل نہ ہو، اس کا تقدس مجروح نہ ہو رہا ہو، تو جناب آپ باہر نعت شریف پڑھتے ہوئے، قصیدہ بردہ شریف پڑھتے ہوئے، عربوں میں تو جب بھی نعت شریف پڑھی جاتی ہے عموماً وہاں دف بجائی جاتی ہے، معمول بہا ہے، تو یہ جائز ہے، لیکن مسجد میں پرہیز۔ جمعے کی دوسری اذان کے دوران انگوٹھے چومنا جائز ہے یا ناجائز؟ دونوں قول موجود ہیں۔ ایک جماعت ہمارے فقہائے کرام کی فرماتی ہے کہ بھئی یہ جو جمعے کی دوسری اذان ہے نا، آج کل دوسری، محبوب کے دور میں یہی ایک ہی اذان تھی، سیدنا عثمان کے دور میں دوسری اذان شروع ہوئی ہے جو اب پہلے ہوتی ہے۔ ہمارے فقہائے کرام کی ایک جماعت کی تحقیق ہے کہ یہ جو اذان ہے نا، خطبے، عربی خطبے کے ساتھ والی جمعے کے موقع کے اوپر، یہ برائے اعلام نہیں ہے بلکہ برائے انصات ہے، کہ بھئی خطبہ خطیب صاحب شروع کرنے والے، ٹھیک ہے، لہٰذا جتنے بھی لوگ مسجد میں موجود ہیں وہ سارے کے سارے خاموش ہو جائیں اور ادھر خطبے کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ تو ان کی تحقیق یہ ہے کہ خطبے کے ساتھ والی جمعے کے موقع پر آذان یہ برائے اعلام نہیں ہے کہ اس کا جواب دینا واجب ہو، اور اس کے بعد دعا پڑھنی جو ہے اس کے بعد مسنون ہو، اور درمیان میں محبوب علیہ السلام کے نام نامی اسم گرامی کی تعظیم کرتے ہوئے اس پر انگوٹھے چومنا مستحب ہو۔ وہ فرماتے ہیں یہ اعلام کے لیے نہیں ہے، اس کا حکم دوسری اذانوں والا نہیں ہے، یہ الاذان للانصات للخطبۃ، یہ آذان ہے حاضرین کو خطبے کی طرف توجہ دلانے اور خاموش ہو جانے کے لیے اور حرکت وغیرہ سے روک دینے کے لیے۔ لہٰذا جو حکم خطبے کا ہے وہی حکم وہ کہتے ہیں انصات کی وجہ سے اس اذان کا ہے۔ لہٰذا جیسے خطبے میں پورا ہمتن متوجہ ہو کر کوئی حرکت نہیں کرنی، صف سے کوئی تیلا تک، تنکا تک نہیں اٹھانا ہے، بلکہ مجسم ادب و نیاز بن کے دونوں خطبے جو ہے وہ سننے ہیں، تو جیسے خطبے میں خاموش رہنا ہے اور کوئی حرکت نہیں کرنی، آذان میں بھی نہ انگوٹھے چومنے، نہ جواب دینا، نہ بعد میں دعا۔ یہ ہمارے فقہائے اہل سنت، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی کی ایک جماعت کا قول ہے۔ دوسری ہمارے فقہائے کرام جن میں کثیر حنفی علماء بھی ہیں، شافعی علماء بھی ہیں، مالکی و حنبلی ائمہ دین بھی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نہیں،
یہ اذان خطبے والی تو محبوب علیہ السلام کے دور مبارک میں تھی، اور فرمایا کہ جناب جمعہ تو فرض ہو گیا تھا قباء شریف کی 14 دن کی موجودگی میں، اور آپ نے پہلا جمعہ ہی جو ہے وہ قباء شریف والی جامع مسجد میں پڑھایا تھا، اس کے بعد پیر والے دن ربیع الاول شریف میں 622 عیسوی میں محبوب علیہ السلام مدینہ طیبہ میں قدم رنجہ فرمایا، پھر مسجد کا سنگ بنیاد میدان میں جمعہ ہوتا رہا، اذان ہوتی رہی۔ تو بھائی یہ جو خطبے کے ساتھ والی اذان ہے یہ تو محبوب علیہ السلام نہیں، آپ کے دور مبارک سے جاری ہے۔ تو اگر اس خطبے والی اذان کا کوئی سپیشل حکم ہوتا تو محبوب علیہ السلام اپنی احادیث کریمہ میں بیان فرما دیتے۔ 10 سال نبی پاک علیہ السلام نے جو ہے تو وہ خطبہ ارشاد فرمایا ہے، تو کبھی ایک دن تو یا ایک موقع پر تو 10 سالوں میں محبوب علیہ السلام فرما دیتے کہ بھی باقی آذانوں کا جواب دینا اور اس کا جواب بھی نہیں دینا اور اس میں دعا بھی نہیں مانگنی بعد میں۔ فرمایا نہیں، مطلق بخاری مسلم میں محبوب علیہ السلام کا فرمان ہے، اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما یقول المؤذن، جب مؤذن کو اذان پڑھتے ہوئے سنو تو جو مؤذن کلمات کہہ رہے ہیں وہ کلمات تم کہو۔ جب حی علی الصلاح پر وہ آئے تو تم نے نہیں کہنا کہ حی علی الصلاح، آؤ نماز، کیونکہ نماز کوئی تمہارے گھر میں یا دکان میں تو جماعت نہیں ہونی، وہ تو مسجد میں تو کہا جائے گا حی علی الصلاح، لیکن جو تم گھروں میں، دکانوں میں، کاروبار میں ہو، تم حی علی الصلاح کا جواب حی علی الصلاح سے نہیں دو گے بلکہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو اس کے بعد وہی کلمات کہنے ہیں جو جناب مؤذن کہہ رہے ہیں، ثم صلوا علیہ، پھر اذان جب مکمل ہو جائے مجھ پر درود بھیجو، اور ثم صلوا اللہ علیہ الوسیلہ تھا، پھر میرے لیے وسیلے والی دعا مانگو۔ تو ہمارے ان فقہاء کی جماعت نے کہا کہ بھائی یہ اذان خطبے والی محبوب کے دور مبارک میں تھی، 10 سال محبوب نے جمعے کا خطبہ وصال اقدس تک ارشاد فرمایا، اور کبھی ایک موقع پر بھی 10 سالوں میں نبی علیہ السلام نے اس اذان کے متعلق سپیشل کوئی حکم جاری نہیں کیا۔ تو جب داعیہ بھی موجود ہو، تقاضا بھی موجود اور پھر محبوب علیہ السلام خاموشی اختیار کریں تو اب یہاں عموم جو ہے قطعی حجت اور دلیل ہوگا، اور تخصیص کی چونکہ دلیل نہیں ہے لہٰذا بھائی عموم پر ہی عمل ہوگا۔ اس اذان کا بھی جواب دیا جائے گا، انگوٹھے بھی چومے جائیں گے اور دعا بھی مانگی جائے گی، اس کے بعد خطیب صاحب جو ہے خطبہ دیں گے۔ اب یہ 2 رائے آ گئی۔ اب دلیل کن کی قوی ہے؟ اگر آپ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت حضور سیدی امام احمد رضا خان فاضل و محدث بریلوی قدس سر العزیز کی تحقیق ملاحظہ فرمائیں گے، العطایہ النبویہ فی فتاوی رضویہ، تو آپ بھی پہلے والی جماعت کے ساتھ ہیں کہ بھائی اس کو خاموشی سے سننا ہے، کوئی اس کا جواب نہیں ہے، کوئی اس کے بعد دعا نہیں، اور جو خطبے والے احکام ہیں وہی اس اذان پر لگ جائیں گے۔ لیکن اس کے مقابلے میں جو دوسری ہمارے فقہا کی ہر دور میں جماعت آ رہی ہے اور ہمارے اکثر مشائخ وہ اس طرف ہیں کہ بھائی مطلق حکم ہے اذان جب بھی سنو اس کا جواب بھی دیں گے، دعا بھی مانگے بھی۔ اب جب فقہاء کرام کا آگے اختلاف اور دونوں قول آ گئے تو آپ جس مسلمان کو بھی دیکھیں کہ وہ ان دونوں رائے میں سے جس رائے پر عمل کر رہا ہے، اگر کوئی اس کا جواب نہیں دیتا، بعد میں دعا نہیں مانگتا، انگوٹھے نہیں چومتا، وہ بھی ٹھیک کر رہا ہے، کیونکہ فیہ التوسع، اس مسئلے میں دونوں طرف گنجائش موجود ہے۔ اور جو اذان کا جواب دے رہے ہیں، انگوٹھے چوم رہے ہیں یا بعد میں دعا مانگ کے پھر خطبہ کر رہے ہیں، تو یہ بھی بالکل عین عموم کے اصول کے مطابق ہے، بلکہ بظاہر یہ نظر آتا ہے جو ہمارے حنفیوں کے اصول ہیں ان کی روشنی میں یہ نظر آتا ہے کہ دلیل ان کی زیادہ مضبوط ہے، جو اس میں اذان کا جواب بھی دیتے ہیں، انگوٹھے بھی چومتے ہیں اور بعد میں دعا مانگتے ہیں، اس کے بعد جو خطبہ شروع کرتے ہیں یہ عموم کے حساب سے جو ہے چونکہ تخصیص کی دلیل نہیں ہے تو لہٰذا یہ مسلک قوی نظر آتا ہے۔ ہاں جو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت کے ہر معاملے میں تحقیق پر عمل کرتے ہیں، ہمارے رضوی قادری علماء، تو ماشاءاللہ ان کے پاس بھی چونکہ فتاویٰ موجود ہے لہٰذا عمل کریں۔ آستانہ عالیہ سیال شریف میں میں جمعہ پڑھتا ہوں، 9 سال ہو گئے، وہاں ہمارے حضور پیر سیال لجپال اعلیٰ حضرت سیالوی علیہ رحمت کے دور سے، یا آستانہ مقدسہ توسہ مقدسہ میں حضور پیر پٹھان علیہ رحمت کے دور مقدس سے، یہی ہے کہ جمعے کی اذان کا جواب بھی دیا جاتا ہے، انگوٹھے بھی چومے جاتے ہیں، دعا بھی مانگی جاتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے خطیب صاحب خطبہ عربی کا شروع کرتے ہیں۔ تو دونوں رائے موجود ہیں،
دلیل زیادہ قوی نظر آتی ہے، جو جواب بھی دیتے ہیں انگوٹھے بھی چومتے ہیں، لیکن اس میں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ دونوں طرف جو ہے وہ تحقیق موجود ہے۔ جو مسلمان ان دونوں میں سے جس طریقے پر بھی عمل کر رہا ہے انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، اس کے لیے اجر و ثواب ہے۔ تیسرا آپ کا سوال ہے کہ عدت کے متعلق شرعی حکم کیا ہے؟ کیا اس دوران عورت گھر سے باہر کسی جائز کام کے لیے جا سکتی ہے؟ عدت عورت کے اوپر آتی ہے دو طرح کی، ایک ہوتی ہے عدت طلاق اور ایک ہوتی ہے عدت وفات۔ جو تو ایک مسلمان عورت کا نکاح کسی مسلمان سے ہوا اور ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی کہ رخصتی سے پہلے ہی اگر اس نے طلاق دے دی تو اس عورت کے اوپر عدت نہیں ہوا کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، جس کی شوہر کی طرف رخصتی ہو گئی اور اتنی دیر اگر میاں اور بیوی کو خلوت اور تنہائی مل گئی بغیر کسی خلل کے، بغیر کسی ڈسٹربنس کے، کہ اگر وہ چاہتے تو عمل زوجیت ادا کر سکتے تھے اگرچہ نہ کیا ہو، تو اگر اتنے 15-20 منٹ تنہائی میں میاں بیوی کو مل جائیں رخصتی کے بعد کہ جس میں وظیفہ زوجیت ادا ہو سکتا ہے، تو بھائی عدت جو ہے نا، چاہے انہوں نے عمل زوجیت نہ بھی کیا ہو، خلوت صحیحہ جب ثابت ہو جائے تو عدت فرض ہو جاتی ہے۔ اب اگر طلاق والی عدت میں خاتون ہے تو وہ ہوتی ہے جن خواتین کو ایام آ رہے ہوتے ہیں تو 3 ماہواریاں اس کی عدت ہوتی ہے، تو جو ہوتی ہے طلاق والی عدت، وہ خاتون رات ہو یا دن باپردہ طریقے سے بھاری چادر لے گی، حجاب شرعی کرے گی۔ اگر ایسی جگہ قریب جانا ہے دن رات جہاں کوئی فتنے کا احتمال نہیں، تو طلاق کی جو عدت خاتون گزار ہوتی ہے اس پر یہ پابندیاں نہیں ہوتی، وہ جناب رات کو دن کو اپنے کام کاج کر سکتی ہیں۔ اگر گھر کے قریب ہے معاملہ، کوئی فتنے کا ڈر احتمال کسی قسم کا نہیں ہے، تو وہ اکیلی بھی گھر کے ہمسائیگی میں ادھر ادھر کام کاج کر سکتی ہے اپنے مقام پر۔ اور اگر فتنے کا ڈر ہے تو بھائی اپنا بیٹا ساتھ ہے تو اس کو لے، والد کو لے، بھائی بھتیجا بھانجا جن کے ساتھ نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہوتا ہے، ایسے محرم رشتے کو ساتھ لے کر وہ اپنا دور فاصلے پر بھی رات و دن و کام کاج عدت طلاق والی عورت کر سکتی ہے۔ لیکن جو خاتون ہوتی ہے عدت وفات میں، وہ عدت بھی فرض ہوتی ہے، وہ چاہے رخصتی نہ بھی ہوئی ہو، ایک مائی صاحبہ کا کسی بندے سے نکاح ہے، خدا نہ خواستہ وہ بندہ امر الہی آیا فوت ہو گیا، رخصتی نہ بھی ہوگی پھر بھی اس پر عدت آ جائے گی۔ قرآن پاک فرماتا ہے وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، 4 مہینے 10 دن قرآن پاک فرما رہے اس پر عدت وفات ہوگی۔ 4 مہینے 10 دن ہی سوگ، سین واو اور گاف کے ساتھ لفظ فارسی میں لکھا جاتا ہے، 4 مہینے 10 دن ہی سوگ ہے عدت وفات میں، اور 4 مہینے 10 دن ہی اس کی عدت ہے۔ پہلے جو 3 دن اور 3 راتیں ہیں عدت وفات والی خاتون بیوہ پہلے 3 دن 3 راتیں گھر سے باہر قدم نہیں رکھ سکتی۔ امام ابو جعفر طحاوی کی شرح معنی الاثار اور دیگر ہماری کتاب یہی تحقیق احادیث صحیحہ کی روشنی میں، لیکن جب 72 گھنٹے شوہر کی وفات کو پورے ہو جائیں گے، یعنی 3 دن 3 رات پورے ہو گئے، باقی رہ جائیں گے 4 مہینے اور 7 دن، تو ان میں رات کا اکثر حصہ گھر میں گزارنا فرض ہوتا ہے، صرف رات کا اکثر حصہ، وہ رات کا اکثر حصہ ہوتا ہے اذان عشاء سے لے کر نماز فجر تک۔ تو اذان عشاء سے پہلے خاتون گھر میں آ جائے جو عدت وفات میں، دن کے ٹائم اور رات کا قلیل حصہ وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کر سکتی ہے۔ اگر ایک ہماری پیاری بیٹی ہے جو اسکول میں پڑھاتی ہیں، مثلا خدا نہ خواستہ شوہر وفات پا گیا، شہید ہو گیا، پاک آرمی میں تھا، پاکستان پولیس میں تھا، جام شہادت نوش میں آ گیا، اب عدت ہماری اس پیاری بیٹی پر فرض ہو گئی۔ پہلے 3 دن 3 راتیں یہ گھر میں رہے گی، چوتھے دن اگر یہ چاہے تو ڈیوٹی پر جا سکتی ہے۔ عشاء کی اذان سے پہلے گھر میں آ جائے، پردہ کرے گی حجاب شرعی کر کے، بھاری چادر میں اپنے آپ کو لپیٹ کے، یا جو اس کا طریقہ ہے برقع وغیرہ گون لینے کا وہ کر کے، اگر قریب ہے تو اکیلی چلی جائے گی جہاں کوئی فتنے کا ڈر نہیں ہے، کیونکہ بہرحال 1 دن اور 1 رات پورے کا سفر نہ ہو، 24 گھنٹے پورے کا نہ ہو۔ اگر 24 گھنٹے سے کم کا سفر ہو تو اسلامی سرزمین پر، جیسے ہمارا پیارا وطن پاکستان اسلامی ہے، عورت اکیلے سفر کر سکتی ہے۔ ہاں، جب 1 دن اور 1 رات سے زیادہ کا سفر ہوگا پھر وہ تنہا سفر نہیں کر سکے گی۔
تو قریب ہے بھئی سکول تو بالکل جائے گی، اور اگر دور ہے اور فتنے وغیرہ کا احتمال ڈر ہے تو پھر پیارا بیٹا ساتھ لے، بھائی کو ساتھ لے، بھتیجے بھانجے کو، والد کو، جا کر اپنی ڈیوٹی۔ تو جو عدت وفات میں عورت ہوتی ہے دن کے وقت حجاب شرعی اور احکام شرع کے مطابق، وہ اگر کہیں ذمہ دارہ کرتی ہے، اپنی زمینوں کی دیکھ بھال کرنی ہے، کہیں پڑھاتی ہیں، ہاں جی، کہیں ہاسپٹل میں ڈیوٹی بطور نرس کرتی ہیں، یا کوئی اپنا علاج معالجہ کروانے کی اس عورت کو ضرورت ہے، یا جناب وہ کوئی فوت ہو گیا اور اس کی تعزیت کے لیے جانا چاہتی ہیں، کوئی بیمار ہے اس کی عیادت کے لیے جانا چاہتی ہیں، اور عورت کو اجازت ہوتی ہے وہ اپنے والدین کی زیارت کے لیے، بہنوں بھائیوں سے ملنے کے لیے، تو جو عورت عدت وفات میں ہوتی ہے، یہ بالکل غلط لوگوں میں رواج ہے کہ جی گھر سے نکل نہیں سکتی، کسی سے بات نہیں کر سکتی۔ کوئی کتابوں میں ایسا مسئلہ موجود نہیں ہے۔ کتابوں میں یہ ہے کہ دن کے وقت حجاب شرعی اور احکام شرع کے مطابق وہ جو اس کے جائز کام کاج ہیں وہ کام کاج کر کے عشاء کی اذان سے پہلے پہلے اپنے گھر میں آ جائے، عشاء گھر میں ادا کرے، نماز فجر تک گھر میں رہے، نماز فجر کی ادائیگی کے بعد پھر وہ اپنے کام کاج ذمہ داریوں کو پورا کر سکتی ہے۔ اگلا آپ کا یہ سوال ہے کہ دعا بعد از نماز جنازہ۔ گزارے یہ ہے کہ ہمارے پیارے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدنا طلحہ بن برا انصاری رضی اللہ عنہ، یہ ایک جوان تھے انصار صحابہ کرام میں سے، اور مدینہ طیبہ سے کافی فاصلے پر، کئی میلوں کے فاصلے پر ان کا گھر تھا اپنے قبیلے کے اندر۔ انصار اوس و خزرج کے ذیلی شاخیں بہت ہیں اس خاندان کی، تو وہ جناب مدینہ طیبہ سے کئی میل کے فاصلے پر تھے۔ تو یہ 20-22 سال کے جوان تھے، ابھی ان میرڈ تھے۔ سیدنا طلحہ بن برا انصاری رضی اللہ عنہ، طلحہ نام کے کئی صحابہ کرام ہیں، سیدنا طلحہ بن عبید اللہ جو عشرہ مبشرہ میں، یہ انصار میں سے حضرت طلحہ، اور ان میرڈ ہیں، غیر شادی شدہ ہیں۔ ان کو محبوب علیہ السلام سے اتنی محبت تھی اس جوان کو، ہر جہاد میں ساتھ، شاہد المشاہد کلہ، جب تک زندہ رہے محبوب علیہ السلام کے ساتھ، اور آپ کے ساتھ اتنی محبت تھی کہ انہوں نے ایک مرتبہ ایسے موضوع جو چلا تو اظہار کر دیا نبی علیہ السلام کے سامنے کہ میرے آقا تو اگر باپ جو میرا کوئی ایسی ویسی بات کرے گا تو میں اس کا بھی سر کاٹ کے آقا کریم علیہ السلام کے، تو محبوب علیہ السلام نے فرمایا کلا، ہرگز نہیں، ہرگز ایسی بات نہ کرو، ہم صلہ رحمی کا حکم دیتے اور رحمی رشتوں کو ملا کر، اور والدین کے ادب اور احترام کا حکم دیتے ہیں۔ تو بہرحال ان کا یہ جذبہ تھا، تو محبوب علیہ السلام بہت ان سے محبت فرماتے۔ اب حضرت طلحہ بن برا انصاری رضی اللہ عنہ اپنی وفات شریف سے چند دن پہلے شدید بیمار ہو گئے۔ محبوب کریم علیہ السلام نے نماز عصر ایک دن پڑھا کر فرمایا ہم طلحہ بن برا انصاری کی عیادت کے لیے تشریف لے جائیں گے۔ کئی ہستیاں آپ کے ساتھ تیار ہو گئیں۔ محبوب علیہ السلام ان کے قبیلے میں پہنچے، ان کے گھر تشریف لے گئے، اور جب محبوب عیادت کے لیے تشریف لائے تو سیدنا طلحہ بے شک بڑے بیمار تھے اور وہ ان کا مرض وصال تھا، لیکن محبوب کی آمد کا جو سنا بالکل ایسے جیسے کہ صحت مند ہو گئے ہوں۔ ہاں جی، محبوب علیہ السلام کے لیے کھانے کا اہتمام، سارا سلسلہ۔ محبوب نے مغرب ادھر پڑھی، اور مغرب نماز پڑھنے کے بعد کچھ دیر حضرت طلحہ بن برا انصاری کے پاس گزارنے کے بعد محبوب علیہ السلام نے ان کے خاندان کے ایک بزرگ کو فرمایا بھی ہماری ایک طرف آ کر بات سنو، اب ہم جانا چاہتے ہیں۔ حضرت طلحہ سے محبوب علیہ السلام نے رخصت مانگی، اور آپ وہاں سے بزرگ ساتھ ہو گیا۔ بستی کے باہر آ کر محبوب نے فرمایا کہ ہماری آمد کی خوشی میں، کیونکہ وہ بے پناہ ہم سے محبت کرتے ہیں، تو وہ بظاہر ایسے لگائے کہ طلحہ بن برا ٹھیک ہو گئے، لیکن انی لا ارا اثر الموت علیہ ہے، میں اللہ کے رسول علیہ السلام دیکھ رہا ہوں کہ اسی رات ہی ان کا وصال ہو جائے گا، کیونکہ میں نے موت کا اثر دیکھ لیا ہے۔ تو فرمایا ہم جا رہے ہیں مدینہ طیبہ، نماز عشاء وہاں پڑھیں گے، تو جب رات کو ان کا وصال ہو تو آذنتمونی، میں اللہ کا محبوب علیہ السلام آپ کو فرما رہا ہوں کہ قبیلے کے 2-4 جوان رات کو بھیج دینا، وہ مجھے لے کر آ جائیں گے، اور میں خود حضرت طلحہ کا جنازہ بھی پڑھاؤں گا اور تدفین میں بھی شرکت فرماؤں گا۔ اتنی کرم نوازی محبوب علیہ السلام کی۔ یہ فرما کر محبوب علیہ السلام تو اپنے پیارے اصحاب کے ساتھ آپ مدینہ طیبہ میں تشریف لائے۔
رات وہ بڑی گہری تاریک تھی، وہ راتیں چاند کے بغیر چل رہی تھی اور بہت ہی تاریک راتیں تھیں۔ اب وہ بزرگ جب لوٹ کر گھر میں گیا تو تھوڑی دیر کے بعد حضرت سیدنا طلحہ رضی اللہ عنہ پر نزع کا عالم طاری ہو گیا، اور حتیٰ کہ کچھ دیر بعد ان کا وصال مبارک ہو گیا۔ لیکن نزع کا عالم جب طاری ہونے لگا تو حضرت طلحہ بن برا انصاری نے اپنے پورے گھرانے والوں کو فرما دیا کہ میرا آخری وقت آ گیا ہے، میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں، میرے کریم آقا بہت کریم ہے، یقیناً وہ جو بزرگوں کو ساتھ لے کر گئے ہیں میرے آقا نے میرے جنازے میں شرکت کی بات کی ہوگی، لیکن تم لا تازنو ہو، میرے آقا کریم علیہ السلام کو پیغام نہ پہنچانا، جیسے ہی میری وفات ہو مجھے فوراً غسل دے دینا، کفن پہنانا، اور قبیلے کے جوان اور بزرگ جو موجود ہیں میرا جنازہ راتوں رات پڑھ کے، یہ آج کل ہمارا ڈیزائن بن گیا، ہم بڑی تاخیر کرتے ہیں جنازوں میں، تو پیارے صحابہ کرام تو رات کو بھی اگر وصال ہوا تو تدفین کر دی جاتی تھی، کوئی الا قلیل ایک دو مواقع استثناء کے ہوں گے، ورنہ جلدی تدفین کا حکم ہے۔ تو مجھے غسل دلا کے کفن پہ جنازہ پڑھانا اور قبیلے کے قبرستان میں میری مجھے دفن کر دینا، محبوب کو نہ اطلاع بھیجنا۔ کیوں؟ اگر آپ تشریف لائیں گے رات کے وقت تو آج کل یہودی بہت زیادہ سرگرم ہے، انی اخشا علیہ الیہودا، مجھے خطرہ ہے کہ آتے یا جاتے ہوئے رات کے وقت میرے کریم آقا کو یہود کہیں تکلیف نہ پہنچا دے۔ یہ فرمایا، کلمہ شہادت پڑھ اور وصال فرما گئے۔ اب آپ کو غسل کا انتظام ہونے لگ گیا، غسل و کفن جب ہو گیا تو آپس میں مشورہ کیا گیا، اس بزرگ نے بتایا جی محبوب نے تو فرمایا تھا کہ مجھے تم نے پیغام دینا ہے اور دو چار جوان بھیجنے ہیں اور ہم خود آ کر جنازہ پڑھائیں گے۔ اب جناب وہ سارے بزرگ بیٹھ گئے، انہوں نے کہا دیکھو رات بہت اندھیری ہے، محبوب کو تکلیف ہوگی، اور حضرت طلحہ نے وصیت فرمائی ہے کہ لا تازنو، محبوب کو نہیں عرض کرنا، ادھر پیغام نہیں بھیجنا، اور جینون وجہ ہے کہ واقعی یہودی آج کل بہت سرگرم ہے محبوب علیہ السلام کے خلاف، خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ ان کو پتہ چل جائے کہ محبوب علیہ السلام آ جا رہے ہیں تو وہ کہیں کمین گاہ میں چھپ کے ہمارے آقا پر حملہ نہ کر دیں اور آپ کو نشانہ نہ بنائیں، آپ کو تکلیف نہ پہنچے۔ لہٰذا اگر محبوب کا یہ لازمی حکم ہوتا تو جب اللہ نے محبوب کو تو علم عطا فرما دیا تھا کہ چند گھنٹوں میں حضرت طلحہ کا وصال ہو جانا ہے تو محبوب ادھر ہی رک جاتے، عشاء ادھر ہی پڑھ لیتے، لیکن اس میں حکمت ہے، اور ادھر حضرت طلحہ کی وصیت ہو گئی ہے، اور ہمارے بھی دل گواہی دیتے ہیں کہ محبوب کو تکلیف بھی ہوگی اور یہودیوں کی جانب سے خطرہ بھی ہے، لہٰذا صبح نماز فجر پڑھ کے ہم محبوب کی بارگاہ میں معذرت بھی پیش کر لیں گے اور حضرت طلحہ کے لیے دعا بھی کروا لیں گے۔ یہ طے ہو گیا مشورے کے بعد، اور آپ کا جنازہ پڑھا دیا گیا۔ اب جناب ادھر مدینہ طیبہ میں حدیث سے 18 ائمہ محدثین امام بخاری سمیت فرماتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے۔ امام بخاری نے بھی اس حدیث کا پہلی جلد کتاب الجنائز میں ایک حصہ روایت فرمایا ہے۔ الغرض جب ادھر صبح کی نماز کی جماعت محبوب علیہ السلام کروا کے فارغ ہوئے اور دعا ارشاد فرمائی تو محبوب علیہ السلام نے اعلان فرمایا، آپ نے فرمایا کہ رات میرے پیارے سچے عاشق صادق حضرت طلحہ بن برا انصاری کا وصال ہو گئے، اور قبیلے والوں نے ہمیں اطلاع نہیں کی، ہم اپنے غلام کا قبر پر جا کر جنازہ پڑھائیں گے، کیونکہ ولی اکبر کو اجازت ہوتی ہے کہ اگر وہ جنازے میں شامل نہ ہو سکے تو وفات کے وقت سے لے کر 3 دن اور 3 راتوں کے اندر اگر ولی اکبر آ جائے، وہ چاہے تو شریعت نے اجازت دی ہے وہ قبر پر بھی قبلہ رو ہو کر جنازہ پڑھ سکتا ہے اس بندے کا، 3 دن اور 3 راتوں کے اندر یہ شریعت مبارکہ میں اجازت ہے۔ اور محبوب تو ہے پوری امت کے سب سے بڑے ولی اور وارث۔ قرآن پاک 21ویں پارے سورہ احزاب آیت نمبر 6 میں النبی اولا بالمؤمنین، آج بھی یہ مسئلہ ہے، اگر کسی عزیز کا جنازہ پڑھا دیا جائے، صدر مملکت آ جائے، ہمارا پارلیمانی نظام ہے، وزیر اعظم سربراہ حکومت ہوتے ہیں، وزیر اعظم صاحب آ جائیں، گورنر جو ہوتا ہے صوبائی وہ وفاق کا وہ آ جائیں، چیف منسٹر وزیر اعلیٰ صاحب آ جائیں، یا وہ اپنا کوئی نمائندہ بھیج دیں، یا ہمارے ضلع کے پولیس آفیسر جو ہوتے ہیں ڈی پی او صاحب وہ آ جائیں، ہمارے جناب ضلع کے اندر جو ہوتے ہیں جناب ڈپٹی کمشنر صاحب ڈی سی صاحب سویلین انتظامیہ میں وہ آ جائیں، تو بھائی یہ لوگ اگر آ جائیں تو ان کو شریعت نے اجازت دی ہے
یہ کسی بھی میت کا 3 دن کے اندر قبر پر بھی اگر جنازہ پڑھنا چاہیں تو ان کو اللہ اور اس کے محبوب نے اجازت عطا فرمائی ہے۔ تو الغرض محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا جنہوں نے طلحہ جیسے جوان کا جنازہ پڑھنا ہو آؤ ہمارے ساتھ ان کے قبیلے میں چلتے ہیں۔ پوری ایک جماعت محبوب علیہ السلام کے ساتھ چل پڑی۔ آپ قبیلے کے قبرستان میں تشریف لے گئے۔ اب دیکھیے امام بخاری مسلم سب کی شرط پر یہ حدیث صحیح ہے کہ محبوب علیہ السلام قبلہ رو، حضرت طلحہ کی قبر ایسے سامنے اور محبوب علیہ السلام قبلہ رو کھڑے ہو گئے۔ صف الناس خلفہ، جتنے قبیلے کے لوگ رات کو نہیں شامل ہو سکے تھے وہ بھی آ گئے، اور جو مدینہ طیبہ سے ساتھ گئے تھے وہ صف الناس خلفہ، محبوب کے پیچھے سب نے جنازے کی صفیں بنا لی۔ کبر علیہ اربعا، 4 تکبیروں کے ساتھ نبی علیہ السلام نے جنازہ پڑھایا، اور ثم رفع یدیہ۔ اب یہ 18 ائمہ محدثین جن میں بخاری، مسلم، ترمذی، امام ابو جعفر طحاوی اور حفظ و علم کے پہاڑ شیخ الاسلام امام حافظ ابن حجر عسقلانی جو 852 ہجری میں وصال فرما رہے ہیں، یہ سب فرماتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے۔ ہاں جی، صف الناس، لوگوں نے صفیں بنائی، کبر علیہ اربعا، محبوب نے 4 تکبیروں سے جنازہ پڑھایا۔ جب جنازے کا سلام دائیں بائیں پھیر لیا، ثم رفع یدیہ، اب قبر سامنے، اور محبوب علیہ السلام نے دونوں نورانی ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں جنازے کے بعد اٹھائے، وقال، اور یہ دعا فرمائی۔ آج کل یہ ہمارے عزیز کہتے ہیں نا جی اگر نبی علیہ السلام نے دعا کسی جنازے کے بعد مانگی تھی تو بھائی کون سے الفاظ تھے؟ تو بھائی ہم آپ کو بتاتے ہیں، آپ کے جو علم نے تو ہمارا قصور تو نہیں ہے، آپ پڑھیں کتابیں۔ احادیث صحیحہ میں محبوب نے رفع یدیہ، جنازے کے بعد دونوں مبارک ہاتھ اٹھائے، وقالا، اور یہ الفاظ اللہ کی بارگاہ میں دعا کے حضرت طلحہ کے بارے میں کہے، اللہم القا طلحہ ہوا یدھک الیک وتدھک الیہ، اور محبوب نے دعا مکمل فرمائی۔ یہ الفاظ نام لے کر حضرت طلحہ کے کہ اللہم القا طلحہ ہوا یدھک الیک، اللہ پاک میرے طلحہ سے اس حال میں ملاقات فرما کہ وہ تیری طرف ہنستے ہوئے آ گیا، اب تو بھی ہنستے ہو، یعنی تیری رحمت بھی مسکرا کے ان کا استقبال کرے۔ اللہ کی رحمت اسی پر مسکرائے گی، خوش ہوگی جو بخشا، مطلب ہے میرے طلحہ کے درجے بلند فرما، مغفرت فرما۔ محبوب نے فرمایا ہوا یدھک الیک، اللہ پاک تیری طرف سے موت والا حکم آیا تو میرا طلحہ 22-24 سال کا جوان وہ اس مقام قرب کے اوپر تھا جیسے بخاری شریف دوسری جلد صفحہ 962-963 کتاب الرقاق کے باب التواضع میں حضور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی صحیح السند حدیث قدسی ہے، اللہ پاک فرماتا ہے اذا احببتہ، جب میں اللہ پاک اپنے کسی بندہ مومن سے اپنی شان کے مطابق محبت فرمانے لگ جاتا ہوں تو فرمایا اگر اس میرے محبوب پیارے ولی بندے کی وفات کا وقت آ جائے، ہوا یکرہ الموت، لیکن ابھی اگر وہ وصال نہ فرمانا چاہتا ہو، مرنا نہ چاہتا ہو، انا اکرہ مساعتہ، فرمایا باقی سارے انسانوں کے بارے میں مجھ اللہ کا قانون ہے، فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، کہ جب لوگوں کی موت کا مقرر وقت اور اجل آتی ہے ایک لحظہ بھی آگے پیچھے نہیں ہوتے، این ٹائم ایگزیکٹ وقت کے اوپر ان کی روح قبض کر لی جاتی ہے، لیکن وہ ہے عام لوگوں کے لیے قانون، اٹس دا اسپیشل کیس۔ یہ میرا وہ بندہ ہے کہ احببتہ، جس سے میں محبت فرماتا ہوں، اس کی موت کا وقت قریب آ گیا لیکن ابھی یکرہ الموت، وہ تو موت کو پسند ہی نہیں کر رہا، وہ تو ابھی اپنے گھر والوں میں رہنا چاہتا ہے، اپنے عزیز اقارب دوست احباب، اس نے کچھ دینی منصوبے شروع کیے ہوئے ہیں، کوئی کام ان کو پایا تکمیل تک پہنچانا چاہتا ہے، تو فرمایا یہ میرا محبوب بندہ ہے، یہ میرا عام بندہ نہیں، اس کے بارے میں میرا خصوصی قانون ہے، انا اکرہ مساعتہ، جس چیز کو میرا پیارا بندہ پسند کرتا ہے میں اللہ بھی اس چیز کو پسند کرتا ہوں، اور جس چیز کو میرا محبوب بندہ ناپسند کرے میں اللہ بھی اس چیز کو ناپسند کرتا ہوں۔ یہ بخاری شریف میں کتاب الرقاق میں حدیث قدسی اللہ پاک کا فرمان ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ یقول، اللہ پاک ارشاد، ہم کیوں اللہ کے ولیوں سے محبت کرتے ہیں اور ایسا طریقہ کہ بھئی یہ ہم پہ راضی خوش کیوں؟ اللہ نے یہ قانون بنا دیا ہے کہ انا اکرہ مساعتہ، جس چیز کو اللہ کا پیارا پسند کرے اللہ اس چیز کو پسند کرنے لگ جاتا ہے۔ ہاں جی، محبوب کریم ہم پر کرم فرمائے راضی ہوں، اللہ پاک راضی، اہل بیت اطہار کی نورانی ہستیاں ہم پر راضی اور خوش ہوں، اللہ پاک راضی اور خوش، پیارے صحابہ کرام کی نورانی ہستیاں ہم پہ راضی، والدین ہم پہ راضی، پیر و مرشد راضی، اللہ کے پیارے راضی،
اللہ پاک فرماتے ہیں جس پر یہ راضی ہیں میں بھی راضی ہوں، جس سے یہ ناراض ہو جائے میں اللہ بھی ناراض ہو جاتا ہوں۔ اس لیے اس حدیث قدسی کے شروع کے الفاظ یہ، اللہ پاک فرماتے ہیں من عادی لی ولی فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے کسی ولی سے عداوت رکھے گا، بے شک نمازیں پڑھتا ہو، روزے رکھتا ہو، عالم ہو، فاضل ہو، محدث ہو، مفسر ہو، ہاں جی، میں اس کا علم، تقوی، طہارت، نماز، روزے، زکاتیں، حج، عمرے یہ نہیں دیکھوں گا۔ من عادی لی ولی، جو بے شک بڑا متقی پرہیزگار ہو لیکن اس میں خرابی پیدا ہو جائے، میرے کسی بھی ولی سے اگر وہ عداوت اور مخالفت اور دشمنی کا مظاہرہ کرنے لگ جائے، آذنتہ بالحرب، میں اس کے عمل نہیں دیکھوں گا، میں اللہ اس کے ساتھ اعلان جنگ کر دیتا ہوں۔ ہاں جی، کوئی اس کی نمازیں قبول نہیں ہے، کوئی اس کے روزے قبول نہیں ہے۔ نمازیں، روزے، عبادات اس کے قبول ہیں جو باقی معاملات کے ساتھ ساتھ میرے دوستوں اور میرے اولیاء اور میرے پیاروں سے محبت و عقیدت رکھتا ہو۔ تو اب حضرت طلحہ کا مقام قرب یہ تھا، اگرچہ وہ عالم شباب اور جوانی میں تھے، وہ ان اللہ کے محبوب بندوں میں تھے جن سے اللہ اور اس کے پیارے رسول اللہ علیہ وسلم محبت فرماتے۔ اگر حضرت طلحہ چاہتے تو ایکسٹینشن لے لیتے، دعا کر دیتے اللہ پاک میں ابھی وصال نہیں فرمانا چاہتا، میں ابھی غیر شادی شدہ ہوں، ہاں جی، میں شادی کروں گا، میں محبوب کی خدمت کروں گا، ابھی میرے محبوب عالم دنیا میں ہیں۔ لیکن محبوب نے فرمایا ہوا یدھک، اللہ پاک تو نے کرم فرما کر ان کو اپنی بارگاہ میں یہ مقام دیا ہوا تھا کہ اگر میرا طلحہ چاہتا تو وہ اپنی دنیاوی زندگی میں تجھ سے اضافہ کروا لیتا، لیکن وہ تیری رضا پر راضی ہوا اور تیری طرف سے موت والا حکم آیا یدھک الیک، اور وہ ہنستے ہوئے لبیک کہہ کر تیری بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ تو جب میرا طلحہ ہنستے ہوئے آیا ہے تو تدحک الیہ، اب میں تیرا محبوب ہوں، میں ان کے حق میں دعا کر رہا ہوں کہ میرا طلحہ جو تیری بارگاہ میں آیا ہے نا، تو بھی ہمیشہ ان پر ہنستا اور تیری رحمت ہمیشہ ان پر مسکراتی رہے، تیری رحمت ان پر نچھاور رہے۔ یہ دعا فرمائی محبوب علیہ السلام نے۔ ہاں جی، اسی طرح آپ دیکھیں حضرت سیدنا زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ کے جنازے کے بعد دعا ہے، ہاں جی، یہ حدیث ضعیف ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن رواحہ انصاری رضی اللہ عنہ، سیدنا جعفر طیار حضور مولا کائنات مولا مرتضیٰ شیر خدا امام الاولیاء کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے 10 سال بڑے آپ کے سگے بھائی سیدنا جعفر بن ابی طالب، جمادی ثانی سن 8 ہجری میں غزوہ موتا، دمشق کے قریب بلکان ہے، بلکان کا علاقہ موتا ہے، وہاں رومن امپائر سے جنگ کرتے ہوئے جام شہادت نوش میں آ گئے۔ محبوب علیہ السلام نے ان کا جنازہ پڑھایا اور اس کے بعد آپ نے دعا فرمائی اور فرمایا کہ ان کے دونوں بازو علم سنبھالتے ہوئے رومیوں نے کاٹ دیے تھے، اللہ پاک نے ان کو نورانی بازو دے دیے، اس لیے ان کا لقب ہے طیار، اڑنے۔ فرمایا یطیر مع الملائکۃ فی الجنۃ حیث یشاء، میرا پیارا چچا زاد بھائی جعفر طیار فرشتوں کے ساتھ جدھر چاہتے ہیں نورانی بازوؤں سے اڑتے ہوئے تشریف لے جاتے ہیں۔ ہاں جی، ان تینوں ہستیوں جو غزوہ موتا کے کمانڈر ان چیف ہیں، محبوب علیہ السلام نے ان کے جنازے مدینہ طیبہ میں سارے پردے ہٹ گئے تھے، بخاری شریف میں، اور محبوب دیکھا ہوا حال بیان فرما رہے۔ تینوں کے جنازے پڑھا کر محبوب علیہ السلام نے دعا لہو، ان کے لیے دعا فرمائی جنازے کے بعد، وقال استغفروا، فرمایا جب بھی ان کی یاد آئے ان کی مغفرت کی دعا کر دینا۔ فرمایا داخل الجنہ، یہ تینوں ہستیاں جنت میں داخل ہو چکی ہیں۔ یہ حدیث ضعیف ہے، لیکن ہم حنفیوں کا اصول ہے کہ ضعیف حدیث اگر قرآن پاک کی کسی آیت سے نہ ٹکراتی ہو، کسی صحیح حدیث سے نہ ٹکراتی ہو، اسلام کے کسی مسلم اصول سے نہ ٹکراتی ہو، تو بالاتفاق ضعیف حدیث پر ہم عمل کرتے ہیں، اور کام کا مستحب ہونا اچھی نیت کی وجہ سے ثابت ہو جاتا ہے۔ گردن پر مسح صرف ہم حنفی مسلمان کرتے ہیں، شافعی مالکی حنبلی نہیں کرتے، نہ اہل تشیع کرتے ہیں۔ اب امام شافعی امام وہ فرماتے ہیں ہم تک یہ جو سند پہنچی ہے یہ ضعیف ہے۔ ہمارے ائمہ حنفیہ نے فرمایا بے شک ضعیف ہو، جب تک کسی شرعی اصول سے نہیں ٹکرائے گی ہم محبوب کی طرف منسوب ضعیف حدیث پر بھی عمل کر لیں گے، کیونکہ ضعیف ہے، راوی پر جھوٹے ہونے کی تہمت تو نہیں، ویسے اس کو ذرا بات یاد رکھنے میں یا ایسے کوئی پرابلم الفاظ کی ادائیگی میں ہوئی ہے تو ہم تو ضعیف۔ مغرب کے بعد جو نوافل اوابین ہیں تو یہ ضعیف حدیث سے ثابت ہے، دیوبندی بھی پڑھتے ہیں، ہم سنی بھی پڑھتے ہیں، تو بھائی ضعیف حدیث مطلق رد نہیں کی جاتی، بلکہ ضعیف حدیث پر ویسا ہی جو ہے جب تک کوئی راوی متہم بالکذب نہ ہو حدیث ضعیف پر عمل کیا جاتا ہے۔ تو الغرض قرآن پاک میں کہاں ہے کہ بھائی جنازے کے بعد دعا نہ مانگو، نبی علیہ السلام نے کہاں منع فرمایا کہ جنازے کے بعد کوئی اسلامی اصول ہے کہ جنازے کے بعد دعا نہ مانگو، بلکہ حدیث صحیح میں
سیدنا طلحہ بن برہ انصاری رفع یدیہ، ہاتھ مبارک اٹھا کر دعا فرمائی، اللہم لک طلحہ ہوا یدھک الیک وانت تدھک الیہ۔ آپ حضرت طلحہ بن برہ انصاری کا جتنے اسماء الرجال اور طبقات صحابہ کرام کی کتابوں میں نام دیکھیں گے، ان کے حالات بیان کرتے کرتے آخر پر ہر محدث لکھ دے گا کہ یہ الذی، یہ وہ طلحہ بن برہ انصاری ہیں کہ دعا لہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے جنازے کے بعد نبی علیہ السلام نے خود ہاتھ اٹھا کے دعا فرمائی تھی۔ سیدنا مولا مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا ایک نائب حضرت ابن مکفف کا جب وصال کوفہ میں ہوا، حضور مولا مرتضیٰ نے سعد بن ابراہیم تابعی فرماتے ہیں میں پہلی صف میں آپ کے پیچھے کھڑا ہوا تھا، آپ نے 4 تکبیروں کے ساتھ حضور مولا کائنات نے اپنے دور خلافت مقدسہ میں ابن مکفف کی نماز جنازہ پڑھائی، اور اس کے بعد ثم مشا الیہ، چونکہ ایک صف کا فاصلہ ہوتا ہے میت اور امام میں، مشا الیہ، سلام پھیرتے ہی حضور مولا مرتضیٰ بڑی محبت کرتے تھے یزید ابن مکفف النخعی سے، ہاں جی، اور آپ کا وہ گویا کہ دایاں ہاتھ تھا اور شہید ہو گیا، تو آپ بالکل ان کی مشا الیہ حتی اتاہ، چل کے ان کی میت کے ساتھ لگ کے کھڑے ہو گئے چارپائی کے، اور دعا فرمائی، اللہم عبدو کا، اے اللہ یہ تیرا بندہ ہے، ابن عبدے کا۔ یہ حدیث کس نے تخریج کی؟ امام بخاری اور مسلم کے استاد امام المحدثین امام ابو بکر ابن ابی شیبہ، جو 235 ہجری میں وصال فرما رہے ہیں۔ امام بخاری کا وصال 256 میں ہے، یہ امام بخاری سے بھی 21 سال پہلے وصال فرما رہے ہیں، اور 9 جلدوں میں ان کی کتاب ہے المصنف لابن ابی شیبہ، بخاری مسلم سے 50 سال پہلے مرتب ہوئی ہے، اور سندن یہ حدیث صحیح ہے، متنن یہ حدیث صحیح ہے۔ امام بیہقی، بڑے بڑے اکابر ائمہ نے اس حدیث کی تخریج کی کہ حضور مولا کائنات بالکل ابن مکفف کی میت والی چارپائی کے ساتھ لگ کے کھڑے ہو گئے، وقال، اور دعا مانگی، اللہم عبدو کا، اے اللہ یہ تیرا بندہ ہے، ابن عبدے کا، تیرے بندے کا بیٹا ہے، نزل بک الیوم، یا تیرا مہمان بن کے آ رہا ہے، فاغفر لہ، اللہ پاک اس کی خطائیں اور گناہ معاف فرما دے، وسع علیہ مدخلہ، اس کی قبر کو اس پر وسیع اور کشادہ فرما دے۔ یہ دعا مانگ کے الگ جو ہوئے، دوبارہ محبت نے جذبہ مارا، ثم مشا الیہ حتی اتاہ، پھر چل کے بالکل چارپائی کے ساتھ لگ کے کھڑے ہو گئے، اور حضور امیر المومنین مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے پہلے سے ایک جملہ زیادہ کر کے دعا فرمائی، اللہم عبدو کا، اے اللہ یہ تیرا بندہ ہے، ابن عبدے کا، تیرے بندے کا بیٹا ہے، نازل بک الیوم، آج تیرا مہمان بن کے آ رہا ہے، فاغفر لہ ذنبہ، اللہ پاک اس کے سارے گناہ معاف فرما، وسع علیہ مدخلہ، اس کو وسعت اور کشادگی والی قبر وسیع عطا فرما۔ آگے ایک جملہ زیادہ کر دیا دوسری دعا، اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا وانت اعلم منا، اللہ پاک ہم تو اس کے بارے میں بھلائی کے سوا کچھ نہیں جانتے، انت عالم، و تو ہم سے بھی زیادہ اس کو جانتا ہے، اس کی بخشش و مغفرت فرما۔ اب اگر کہیں منع ہوتی تو خلیفہ راشد امیر المومنین امام الاولیاء خاتم الخلفاء حضور سیدنا مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، آپ کیوں 2 مرتبہ جنازے کے بعد دعائیں فرماتے؟ تو بھائی دعا بالکل ثابت ہے، جو نہیں مانگنا چاہتا وہ بالکل نہ مانگا کرے، کوئی اس پر ضد تو نہیں ہے، لیکن ہم جمہور اہل اسلام بالکل دعا مانگتے ہیں، چونکہ شرعی اصولوں پر بالکل ثابت ہے۔ کوٹ سلطان ضلع لیہ کا علاقہ ہے، بہت بڑا قصبہ ہے، کوٹ عدو لیہ روڈ کے اوپر، وہاں کچھ دیوبند علماء سے اسی بات پر میرا مناظرہ طے ہوا تھا، پھر وہ پولیس نے درمیان میں آ کر انہوں نے کہا جی نہیں، حالات ملک کے ایسے ہیں، مناظرہ نہیں، آپ لوگ نا بات کی کوئی اور صورت نکالیں۔ تو میں نے کہا جی میرے پاس یہ 10 کتابیں ہیں اکابر علماء دیوبند کی، ان علماء دیوبند کی کہ جب یہ بریلوی دیوبندی تقسیم ہوئی ہے تو یہ علماء موجود تھے، اور انہی سے ہی مسلک دیوبند کی پہچان، اور یہ دارالعلوم دیوبند میں پڑھانے والے علماء ہیں، ٹھیک ہے، علامہ سید انور شاہ صاحب کاشمیری، تو بڑے بڑے 10 اکابر علماء دیوبند کی میں نے کہا جی یہ کتابیں رکھی ہوئی ہیں جو میں نے مناظرے میں حوالے، آپ 1 مہینے کے لیے کتابیں اپنے پاس رکھ لیں، علاقے میں کوئی بندہ بطور فیصل مقرر کر لے، اور دیوبندی بڑے سے بڑا جو پاکستان میں مناظر ملے اس کو کہیں یہ کتابیں آپ کی ہیں یا نہیں ہیں، اگر وہ کہے یہ ہماری نہیں ہے تو مجھے بتایا جائے، ٹھیک ہے، کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا، یہ انہی کی کتابیں ہیں اور دارالعلوم دیوبند کی چھپی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان 10 کتابوں کے اندر جس بندے کو آپ فیصل مقرر کریں وہ اس کو پورا مہینہ پڑھے، اور جو حوالے میں نے لگائے ہیں
اگر وہ کہہ دے کہ بھئی یہ 10 کے 10 اکابر علماء دیوبند جنازے کے بعد دعا خود مانگتے بھی تھے اور اس کو جائز بھی قرار دیتے ہیں، تو یہ مسئلہ اب یہ 10-12 سالوں سے دیوبندیوں نے اٹھا دیا ہے اور غیر مقلدوں نے، ورنہ بالکل ہی کبھی اس مسئلے پر اختلاف نہیں ہوا۔ عرب و عجم کے اندر جنازے کے بعد دعا مانگی جاتی تھی، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو مدینہ طیبہ مکہ مکرمہ میں روکی ہوئی ہے دعا، تو اس پر دارالعلوم دیوبند کے علامہ سید انور شاہ کاشمیری، جنہوں نے ساری زندگی ادھر بخاری شریف پڑھائی ہے، علامہ سید انور شاہ صاحب کاشمیری دیوبندی، یہ 1350-52 ہجری میں فوت ہو رہے ہیں، اب ہے 1445 سن ہجری، ٹھیک ہے، یعنی اعلیٰ حضرت کا وصال 25 صفر جمعے کے دن سن 1340 ہجری میں، یہ 12 سال بعد اعلیٰ حضرت 1921 میں، اور 21 میں آپ جناب جو ہے وہ جمع کروائیں گے 12 تو 33، 1933 میں انور شاہ کاشمیری صاحب کی وفات ہوئی ہے دارالعلوم دیوبند میں، جو محدث ہیں۔ ان کی 19 حصوں پر مشتمل انوار الباری شرح صحیح بخاری، چوک فوارہ، مکتبہ اشرفیہ، ادارہ تالیفات اشرفیہ ملتان کا میرے پاس ایڈیشن موجود ہے، میں خود جا کر یہ کتاب جب انہوں نے اعلان کیا تھا ہم نے شائع کر دیا، میں خرید کر لایا تھا۔ اس کی جلد نمبر 9 ہے، حصہ نمبر 17 ہے، صفحہ نمبر 308 ہے، اور یہ ملتان چوک فوارہ میں چلے جائیں، بہت بڑی بلڈنگ ہے، ادارہ تالیفات اشرفیہ، بڑا سائن بورڈ لگا ہوا ہے، آپ وہاں دیکھیں یہ کتاب چھپی ہوئی ہے یا نہیں ہے، 9 جلدوں کے اندر، حصہ نمبر 17 میں صفحہ 308 پر انور شاہ کاشمیری صاحب نے ہیڈنگ اور عنوان لگایا جنازے کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا، نیچے لکھا کہ یہاں بھی فتح الباری شرح صحیح بخاری میں جلد نمبر 2 صفحہ 76 پر حضرت طلحہ بن برہ انصاری کے جنازے کے بعد نبی علیہ السلام کا ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کا ذکر اس حدیث صحیح میں موجود ہے، جس کا آج کل ہمارے نجدی بھائیوں نے انکار کیا ہوا ہے، اور سارے قلم روے نجد و حجاز میں انہوں نے فرضوں کے بعد اور جنازے کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کو موقوف کر دیا اور روک دیا ہے۔ آگے لکھتے ہیں بھلا جو کام ایک مرتبہ بھی نبی علیہ السلام سے ثابت ہو جائے وہ بدعت کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بے جا تشدد نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ پوری عبارت میں نے آپ کو علامہ انور شاہ صاحب کی سنا دی ہے۔ یہ آج کل جو ہمارے ان پڑھ سنی عوام یہ بھی ادھر سے جاتے ہیں، ماشاءاللہ ہم ہر وقت بس نعتیں سنتے رہتے ہیں، قوالیاں سنتے رہتے ہیں، دینی مدرسے میں جانا نہیں، علماء کی صحبت اور اپنے علماء سے اتنی جلدی ہم بد ظن ہو جاتے ہیں جس کی انتہا نہیں ہے، شیطان ہمیں بہکا دیتا ہے، ہاں جی جائیں گے ادھر اچھے بھلے ایمان لے کر جائیں گے اور ادھر کہیں جی فلاں کام نہیں ہو رہا، فلاں کام نہیں ہو رہا، اور ہٹ آئیں گے۔ وہ بھائی محبوب علیہ السلام کی ذرا احادیث صحیحہ تو پڑھو، ہاں جی محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب دور متوسط آئے گا تو بڑے منافقین میرے مدینہ طیبہ میں مکہ مکرمہ ادھر داخل ہو جائیں گے اور ادھر نظام پر مسلط ہو جائیں گے۔ پھر فرمایا جب امام محمد المہدی رضی اللہ عنہ کا دور قریب آئے گا، فرمایا فتنوں سے اور ظلم سے زمین بھر جائے گی۔ آج کل ظلم پھیلنا شروع نہیں کہ پوری دنیا جو ہے دیکھ رہی ہے کہ عورتیں ماری جا رہی ہیں، سینکڑوں روزانہ شہید ہو رہی ہیں، بچے، نسل کشی فلسطینیوں کی، اور انسانی حقوق کہیں بھی نظر نہیں آ رہے۔ امریکہ سرپرستی کر رہا ہے، برطانیہ سرپرستی کر رہا ہے، اور کوئی ظالموں کے ہاتھ کو روکنے والا نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو جو خبریں وہ سارا آنکھوں سے تو آپ دیکھ رہے ہیں۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا جب میرے پیارے بیٹے محمد المہدی رضی اللہ عنہ کی تشریف آوری کا زمانہ قریب آئے گا تو 3 مرتبہ مدینہ طیبہ میں زلزلہ اللہ پاک کی جانب سے اٹھے گا۔ پہلا زلزلہ آئے گا، منافقوں کی ایک جماعت ہمیشہ کے لیے ڈر کے مدینہ کو چھوڑ کے نکل جائے گی۔ کچھ عرصے کے بعد دوسرا زلزلہ آئے گا، پھر جو منافق ہوں گے اوپر سے اسلام، اندر سے کوئی اسلام ان میں نہیں ہے، وہ نکل جائیں گے میرے مدینہ سے، صرف مومن ہی رہیں گے۔ مومن کہیں گے کیا ہوگا یار، عمارتیں ہم پر گر جائیں گی، شہید ہو جائیں گے۔ محبوب کا بخاری شریف میں فرمان ہے، ہاں جی ان یستتے، ہاں جی ان یموت فی المدینہ فلیمت، فرمایا تم میں سے جو میرے مدینہ میں وفات پا سکتا ہو نا، چاہیے کہ وفات ادھر ہی پائے، زندگی تک نہ چھوڑے۔ مومن مخلص کہیں گے محبوب کے دیوانے عاشق ہم نہیں مدینہ کو چھوڑیں گے، باہر چلے جائیں، کوئی وہاں حضرت اسرائیل علیہ السلام پر پابندی ہے کہ ہمیں نہیں وہ
روح قبض کر سکتے صرف مدینہ سے؟ نہیں، ہم نہیں مدینہ چھوڑیں گے چاہے ہماری موت بھی ہو جائے، محبوب کے شہر کو ہم نہیں چھوڑیں گے۔ فرمایا پھر این جب سفیانی کا لشکر بھی چلا ہوا ہوگا، امام مہدی کی پھر آئے گا تیسرا زلزلہ، محبوب علیہ السلام فرماتے کوئی ایک بھی منافق مدینہ میں نہیں رہے گا، سارے۔ اور فرمایا پھر اسلام یا تاظر اس طرح سمٹا کر پوری روئے زمین، کیونکہ جنگیں جاری ہوں گی یہود نصارہ کے ساتھ اور امام مہدی کی جلوہ گری کا دور، فرمایا ایسے سمٹ کر مخلص مومن میرے مدینہ میں آئیں گے روئے زمین سے، فرمایا جیسے سانپ جدھر بھی چلا جائے بالآخر اپنی بل میں واپس آ جاتا ہے۔ فرمایا یہیں سے مدینہ سے ہی اسلام کا نور ایسے پھیلا تھا اور غلبہ اسلام کا شروع ہوا تھا، اور ایسے ہی میرے مومن امتی پھر سمٹ آئیں گے۔ تو محبوب کا فرمان ہے 3 زلزلے آنے ہیں عین قرب قیامت میں، امام مہدی کے دور کے قریب آتے ہی، اور منافقوں ہر زلزلہ منافقوں کو مدینہ سے باہر پھینکے گا۔ اس لیے مدینہ شریف میں رہنے والے یا اس پر حکومت کرنے والے ہر بندہ مومن مخلص نہیں ہے۔ ہم نے ان کے عمل کو، انہوں نے تو بہت سارے مزارات شہید کر دیے، کیا کیا کام کیے، ہاں جی، اور آپ کو پتہ ہے وہاں کا کوئی حکمران، محبوب فرماتے ہیں جو میرے مدینہ میں فوت ہو گیا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ مجھے ایک حکمران بتا دیں جو نجدی خاندان میں سے مدینہ کے قبرستان جنت البقیع میں دفن ہوا ہو، یا وہ جنت المالا الریاض میں انہوں نے اپنا قبرستان بنایا ہوا ہے۔ انہوں نے جب محبوب کا روضہ شہید، جیسے حضرت عثمان غنی کا روضہ، حضور سیدہ خاتون جنت سلام اللہ تعالیٰ علیہ اور امام حسن مجتبیٰ کا روضہ شہید کیا، جب سارے جنت البقیع کے مزارات شہید کر کے مریا میٹ، پھر انہوں نے محبوب کے روضہ انور کو صنم اکبر کہا کر، تو اس نے پہلی چھینی افتتاح کیا عبدالعزیز نے، جی، جس کی وجہ سے یہ عبدالعزیز ابن سعود، جس کی وجہ سے سعودی عرب، تو وہ ایک چنگاری اڑی اور اس کی آنکھ میں چلی گئی، اس کی مدینہ میں وفات ہوئی، اس کو جنت البقیع میں دفن کیا، میت باہر اڑ کے آ گئی، ہاں جی، زمین نے قبول ہی نہیں کیا جنت البقیع شریف میں، پھر دوبارہ دفن کیا، پھر لاش باہر آ گئی اچھل کر، زمین نے پھینک دی باہر، تیسری مرتبہ دفن کر کے بہت بھاری پتھر رکھا گیا، پھر بھی لاش باہر آ گئی۔ پھر یہ کہتے ہیں بھی اب تو جیسے اس وقت تو اتنا میڈیا نہیں تھا، اب تو ہر بندے کے پاس فون ہے، انہوں نے طے کر لیا کہ ہم جتنے بھی نجدی ہیں نا، آل سعود حکمران جنہوں نے اتنا ظلم مدینہ طیبہ میں خون کی ندیاں میں آئیں، ہاں جی، ہم ادھر نہیں دفن ہوں گے، ورنہ تو ہمارا جو بھی دفن ہوگا زمین قبول ہی نہیں کرے گی، سارے ادھر، کوئی ان میں سے ایک کی قبر مجھے حکمران کی بتائیں، ان کے گورنر کی بتائیں جو مدینہ میں بنتی ہو کسی کی، ادھر سے غلام محبوب جاتا ہے بالکل بے روزگار غریب، اس کو قبر وہاں مل جاتی ہے، لیکن حکمرانوں کو نہیں مل رہی ہے قبر، نہ جنت المالا میں ملتی ہے نہ جنت البقیع میں۔ اس لیے تم سنی لوگ ہو، اولیاء اللہ کو ماننے والے ہو، جو طریقے آپ کے ہیں کتاب و سنت اور اجماع امت سے مسلسل آ رہے ہیں کانٹلی نیوزلی، انہی پر رہو، نجدیوں کے، رافضیوں کے، خارجیوں کے، ناصبیوں کے ان فتنوں کے اعمال نہ دیکھا کرو۔ وہ آتی رہتی ہے، حجاج بن یوسف کی حکومت نہیں آ گئی تھی مکہ مدینہ پر، کتنے اس نے ظلم کیا حجاج بن یوسف سے، حضرت عبداللہ بن زبیر کو شہید کیا، امام حسین کو شہید کرنے والوں کی حکومت نہیں آ گئی تھی۔ تو یہ کوئی حق کی دلیل نہیں ہے۔ محبوب کی آمد سے پہلے 365 سال تک 360 بت رکھے رہے ہیں خانہ کعبہ شریف میں یا نہیں رکھے رہے ہیں؟ ہاں جی، تو بڑے بڑے ظالموں نے ادھر حکومت کی ہے، اس لیے حکمرانوں کا یا ان کے سرکاری ملاؤں کا یہ حجت نہیں ہوتی۔ آپ ایمان والے ہوتے ہیں اہل سنت، چونکہ آپ ہوتے ہیں اولیاء اللہ کے ساتھ، اولیاء اللہ صرف اسی جماعت میں ہوتے ہیں، جمہور میں اور کسی جماعت میں نہیں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ اپنے مسلک پر، اپنے عقیدے پر گامزن رہیں، مکہ شریف کی برکت حاصل کریں، محبوب کے مدینہ کی برکت، جو ایمان لے کر گئے ہیں اسی ایمان، یہ جی وہاں دعا نہیں مانگی جاتی، او بھائی 3 زلزلے آنے یہ سارے منافق نکل جائیں گے، اور دیکھنا جیسے ہی محبوب کے پھر امام مہدی سمیت غلام، یہ دعائیں وغیرہ پھر شروع ہو جائیں گی اللہ پاک کی رحمت سے۔ ان لوگوں کا عمل حجت نہیں، عمل ہے کتاب و سنت کے اصول حجت۔ اللہ پاک میری آپ سب کی حاضری قبول فرمائے۔ ٹائم میں نے اب 6 بجے پھر صبح سفر شروع کرنا ہے۔ پہلا بیان ایک بہت اہم غیر مقلدین کے ساتھ وہ جنازے کا مسئلہ اٹھا، کل صبح ختم شریف ہوگا، 9 بجے وہاں بیان، اور 3 گھنٹے مجھے لگیں گے، ہاں جی۔ اس کے بعد میں نے جمعہ سیال شریف پڑھتا ہوں، لیکن میں نے اجازت لی تھی، اور کل سید فدا حسین شاہ صاحب بخاری علیہ رحمت کا عرس مبارک ہے، پیر جگی شریف کے وہ جناب
سید خورشید احمد شاہ صاحب کے بزرگوں سید اکبر علی شاہ صاحب کے وہ خلیفہ تھے. ادھر میں 12 بجے پہنچوں گا انشاءاللہ، اللہ زندگی رکھے. احسان پور شریف ضلع لیا، وہاں سے فارغ ہو کر جمعے کے بعد 4 بجے میں نے کوٹ سلطان مولانا عبد المجید باروی صاحب کے مدرسے کا سالانہ ادھر گھنٹہ بیان. پھر عشاء کے فوراً بعد میں نے چوتھا بیان کرنا ہے بکھر کے گاؤں جنڈواں میں درائے سندھ کی طرف. اور عشاء کے بعد 5واں بیان کل کا وہ بکھر شہر میں حضور غزالی ازما راضی دوران سید العلماء الراسخین حضور سیدی علامہ سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی غریب نواز علیہ رحمت، آپ کے براہ راست شاگرد رشید حضور سلطان العارفین برہان الواصلین سیدنا سلطان باہو لجپال کریم رضی اللہ عنہ کی اولاد امجاد میں سے حضرت علامہ شیخ الحدیث مولانا نور سلطان قادری صاحب علیہ رحمت، ان کا جامعہ سلطان باہو بکھر شہر میں ہے سبزی منڈی میں، وہاں کل کا 5واں بیان ہوگا. اور آج بھی میں اب چوتھا بیان یہ کرنے آیا بیٹھا ہوں. تو اس لیے ذرا میں گھر پہنچا ہوں، وہاں 2 مرتبہ میں نے چائے پی ہے عشاء کے بعد. اور پھر بھائی مسلسل خلیق بھائی بہت ہی محبت والے ہیں، رابطہ رکھتے ہیں، بڑی شفقت فرماتے ہیں. تو قدرتی پتہ نہیں ان کی زبان سے نکل ہوئے 10:30 بجے میں بھی ذرا پھر بے فکر ہو گیا تھا، تو میں نے ادھر 2 کپ اکٹھے چائے پیے اور تھوڑا سا ایسے سستایا ہوں. اور خلیق بھائی کا فون آ گیا، جی ادھر تو انتظار ہو رہا ہے. تو میں جلدی گاڑی نکالی ہے اور 10:30 بجے میں باہر آ گیا، گاؤں میں داخل ہو گیا. بڑی معذرت آپ لوگوں کو انتظار کرنا پڑا. اب کچھ سوالات ہوں گے لیکن انشاءاللہ پھر اگلی کسی محفل میں. ذرا تھکاوٹ وغیرہ اعصابی ہو جاتی ہے، اب سفید بال ہو گئے، تو اس لیے ذرا اگر میرے لب و لہجے میں کوئی سختی ہو تو آپ لوگ ناراض نہیں ہوں گے. اللہ پاک آپ سب کو دین و دنیا کی ہر خیر عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ. یا الہ العالمین، یہ مقدس مہینہ ماہ شعبان المعظم ہے اور جمعرات اور جمعہ کی درمیانی رات ہے. اور اس رات میں تو ہزارہا محبوب کے ان گناہگار امتیوں کی بخشش فرما دیتا ہے کہ جو گناہوں کے باعث جہنم کے مستحق ہو، اس رات میں تیری بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، دعا کریں، استغفار کریں، تو ان کی بخشش فرما دیتا ہے. یا اللہ ہم سب کی بخشش و مغفرت فرما. نبی علیہ السلام کی جمیع امت کی اس رات کی برکت سے بخشش فرما. آج تک جتنے مومنین مومنات، مسلمین مسلمات، بالخصوص ہمارے اس گاؤں 14 جہانیہ کے جتنے بھی یہاں آج کے پروگرام کے منتظمین ہیں، حاضرین ہیں، جتنے بھی اہل ایمان آج تک پردہ فرما گئے، سب کی بخشش و مغفرت فرما. یا اللہ پاک آج کی رات کی برکات سے، اس مہینے کی برکات سے ہم سب کو فیض یاب فرما. یا اللہ پاک ہمیں صحت و سلامتی کے ساتھ ماہ مقدس رمضان المبارک ہمارے نصیب فرما اور ماہ مقدس رمضان المبارک کے فیض و برکات ہم سب کو عطا فرما. یا اللہ جتنے بھی مسلمان بیمار ہیں سب کو صحت کاملہ عطا فرما. ہماری اس مسجد مرکز کو ترقی اور عروج عطا فرما. یہاں کے فیضان کو عام سے عام فرما. ہمارے جتنے نمازی ہیں، امام صاحب، خطیب صاحب، مؤذن، مسجد کی خدمت کرنے والے، یا اللہ سب کو دین و دنیا کی ہر خیر عطا فرما. یا الہ العالمین بے اولاد مسلمانوں کو اولاد صالحہ عطا فرما. یا اللہ پاک اہل فلسطین کی مدد و نصرت فرما، ظالموں کے ظلم سے ان کو نجات عطا فرما. یا رب کریم ہمارے پیارے وطن پاکستان کو نظام مصطفیٰ کریم علیہ السلام، نظام شریعت اور ترقی، خوشحالی، امن کا مرکز اور گہوارہ بنا. جتنا بھی انتشار افتراق ہے ہمارے وطن عزیز سے دور فرما اور ہمارے پیارے وطن عزیز پاکستان کو ترقی و استحکام عطا فرما. یا الہ العالمین منتظمین اور حاضرین کی جتنی بھی جائز دلی مرادیں ہیں آج کی رات کی برکت سے ہر ایک کی جائز دلی مراد کو پورا فرما. پورے گاؤں اور علاقے پر رحمتوں کا نزول فرما. آمین آمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.